अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे हमारे रीजन में इस वक़्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो चेंजेज़ आ रही हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जो मामलात चल रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के, और अब जो है वो रीजन में अफ़गानिस्तान में भी ज़ाहिर है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से भी उसमें चाइना ने इंटरवीन किया है। बांग्लादेश के हवाले से बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बांग्लादेश में एक किस्म की केओटिक सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती है, उसके चांसेस हैं, क्योंकि बांग्लादेश के जो उनके चीफ एडवाइज़र साहब हैं, वो हो सकता है कि रिज़ाइन कर दें, क्योंकि ये उन्होंने इशारा दिया है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका भी ज़रा तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे। साथ-साथ आज डीजीआईएसपीआर साहब ने बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने इंडिया के हवाले से बकौल उनके काफ़ी एविडेंस दिए हैं। क्या देखते हैं कि क्या वो जो एविडेंस हैं, वो क्या इंटरनेशनल कोर्ट में एक्सेप्टेबल होंगे और क्या उनकी कुछ वक़्त है। साथ-साथ उन्होंने महरंग बलोच को टेररिस्ट करार दे दिया है। वो इन्होंने क्यों कहा है, आज उन्होंने एक नया टर्म जो है वो यूज़ की है, फितनतुल हिंदुस्तान। वो भी पहले फितनतुल खवारिज था, अब फितनतुल हिंदुस्तान हो गया है। और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ मीडिया आज़ाद है, और इंडिया का जो मीडिया है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, वो गोदी मीडिया है या मोदी मीडिया है, व्हाटएवर। इसका भी ज़रा तज़किया करते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जिसे मैंने अर्ज़ किया, उस पे ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मार्को रूबियो ने इशारा दिया है कि वो हो सकता है कि वो जो तालिबान को डेज़िग्नेट किया गया था एज़ ए टेररिस्ट ग्रुप, उसको वो अनडू कर दें। इंडियन इकॉनमी जो है वो सफ़र कर रही है, उसका भी थोड़ा-सा देखेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल चल रही है। इन तमाम उमूर गुफ्तगू करेंगे, और हमें जॉइन करने हैं अपना तजिया देने के लिए सीनियर राइटर जनाब साद हफ़ीज़ साहब, उनसे बात करेंगे। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम, कैसा हैं साहब? साद भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़रा शुरू कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम ज़रा इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भी आ जाएँगे। डीजी साहब ने जो गुफ्तगू की है, उनके साथ फेडरल सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए थे। तो वो जो गुफ्तगू है उसमें आपने क्या गैदर किया है? वो क्या कहना चाह रहे थे? जो उन्होंने सबूत पेश किए हैं, सो कॉल्ड जो वो कह रहे हैं कि सबूत हैं, क्या ये एडमिसिबल होंगे इंटरनेशनल कोर्ट में अगर वो पेश करते हैं तो? आई डोंट थिंक कि ऐसी चीज़ हो सकती है वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट में एडमिसिबल होगी, और केस कैसे बनेगा वो तो बड़ी आगे की बात है। फिलहाल तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक स्ट्रैटेजी बन रही है इस्लामाबाद में कि 20 साल से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी के चार्जेस लगाए थे, और उससे पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ था, मुंबई के बाद पर्टिकुलरली। तो अब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, और ये जो रिसेंट जो मिनी जंग हुई थी, छोटी सी जंग जो हुई थी 4 दिन की, उसके बाद तो अब और भी क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाएगा कि इंडिया भी दहशतगर्द मुल्क है, और उसको उसकी जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी की ये वेव जो आई है उसमें वो फुली इन्वॉल्व है। तो ये काउंटर नैरेटिव है एक तरह का हिंदुस्तान के खिलाफ। अब ये देखना पड़ेगा कि ये आगे कितना जाता है। अब ये जो डेलीगेशन हमारी गई हैं कई जगह, वो ये मैसेज लेके जाएंगे, और वही जो चीज़ जो आज आईएसपीआर ने कही है वही एविडेंस वहाँ भी पेश किया जाएगा। और अब आपने देखा था ये जो बड़ा शर्मनाक हमला हुआ था बच्चों के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर, उसको तो सबको कंडेम करना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन से कंडेम भी किया उसे। तो ये एक बयानिया बन रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान की नई पॉलिसी है, और इसको देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या उसको रिकग्निशन मिलती है। लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं, एक तो जो उन्होंने फितनतुल हिंदुस्तान का वर्ड यूज़ किया है वो भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जो महरंग बलोच साहिबा हैं, वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं। ये क्या ये टेररिस्ट हैं वाक़तन, और क्या टेररिस्ट होते हुए किसी को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है जी? मैं तो पुरानी बात है ना कि somebody is freedom fighter, somebody is terrorist, ये तो आप लेबल तो आप कर सकते हैं। आई थिंक कि इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, और ये जो है ये इन्होंने स्ट्रेच किया है पॉइंट को। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं किसी के बारे में भी, लेकिन महरंग बलोच को टेररिस्ट कहना तो मेरे ख्याल में बहुत ही आगे जाना है। ठीक है कि भाई उस वक्त जो वाकयात हुए थे जाफर एक्सप्रेस के बाद, और उसमें जो मुलविस कुछ लोग थे जो मारे गए थे, उन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट की थी एंड सो ऑन, हुआ था ये। तो इस बेसिस के ऊपर
किसी को टेररिस्ट कहलाना, और पीसफुल प्रोटेस्ट जो वो लोग कर रहे थे, पीसफुली किया था ना, मेहरन बलोच ने, उसने तो अपनी बंदूक नहीं उठाई, तो टेररिस्ट कैसे हो गई वो? तो इस चीज के ऊपर जरा सा इख्तिलाफ है इनसे। मेरे ख्याल में PLA और TTP डेफिनेटली इंडिया एक्ट है, ये तो क्लियर है। तो पाकिस्तान को ये चीजें इंटरनेशनली आगे लानी चाहिए, लानी चाहिए। लेकिन मीडिया के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा कि जो इंडियन मीडिया है वो बिल्कुल आजाद नहीं है और पाकिस्तान का जो मीडिया है वो आजाद है। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? आई डू नॉट, बिल्कुल नहीं जी। कसाना साहब, आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया भी बहुत कंट्रोल्ड है, और एक ही मैसेज आजकल बाहर आ रही है ऑफिशियल मीडिया में कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेवियर हैं, पाकिस्तान को बचाया उन्होंने, और यही कि नेगेटिव बातें तो बहुत कम डिस्कस होती है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर। लेकिन एक चीज बड़ी जरूरी है कि इंडियन मीडिया जो है बड़ा जिंगोइस्टिक हो गया है, बहुत ही ज्यादा जिंगोइस्टिक हो गया। आपने देखा था इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और उससे पहले जब ये पाकिस्तान में जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई थी, जाफर एक्सप्रेस की, इसकी उसकी, तो उसमें भी काफी वो जिंगोइस्टिक थे और बड़े खुश हो रहे थे इन चीजों के। जिंगोइस्टिक भी थे, और लेकिन मुझे लगता है कि दे हैव गॉन बॉन्कर्स एक्चुअली। जी हाँ, तो मेरे ख्याल में टू रेज दैट पॉइंट बाय ISPR, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, नथिंग रॉन्ग विद दैट। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मुख्तलिफ जो बातें हुई हैं उसमें मैं चाहूँगा कि उस पर भी ज़रा थोड़ा सा बताएं कि फितनतुल हिंदुस्तान का जो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, ये इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक फितनतुल खवारिज भी है, अब फितनतुल हिंदुस्तान भी आ गया है, तो इसमें कोई खास कोई स्ट्रेटजी इन्वॉल्व है? ये उसी की स्ट्रेटजी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, कि यही एक अब ये नैरेटिव पाकिस्तान ने बिल्ड किया है कि जो मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, और BLA और TTP इंडिया बैक्ड है, तो ये एसेंशियली हिंदुस्तान उसमें ले आते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट एक जैसे वो लोग लश्कर तैयबा को और जो ये जश्न मोहम्मद को, इसी तरह वो कहते हैं कि पाकिस्तान की बैक्ड है। ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि एक तो ये है कि जो नाम है ये थोड़े से अरबी भी हैं, और इसमें मतलब उर्दू टच भी आप कह लें, जो कुछ भी कह लें, और दूसरी बात ये है कि हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कि जी हमारे पास सबूत आ गए हैं। एक तो ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा ख्याल है कि इंग्लिश में होनी चाहिए थी। दूसरा ये है कि जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, वो इस तरह की होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल मीडिया के लिए ईजी टू ग्रैस्प हो, ईजी टू एसिमिलेट हो। डू यू एग्री विद इट? आई एग्री विद दैट, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि ये एक स्टार्ट है, ये इन्होंने स्टार्ट किया है। अब जो डेलीगेशंस जाएंगी दुनिया के अंदर, वो लोकल लैंग्वेज में भी इंटरव्यूज होंगे, वहां भी यही डिस्कशन होगी, तो इंग्लिश में भी होगी, यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जस्ट एक इब्तिदा थी। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है, दूसरी तरफ साद भाई उन्होंने ये भी कहा है कि पहले भी मारा था हिंदुस्तान को, अब भी मारेंगे। तो क्या ये जो टोन है, ये जो टेनर है, ये आप समझते हैं कि इस तरह डेयर करना कुछ बेहतर है, या चीजों को जरा डिफ्यूज करने की जरूरत थी? नहीं, देखें ना, ये फिर भी तो ये मिलिट्री रिस्पांस है ना, तो वो लोग तो सख्ती लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इनको कॉशियस रहना चाहिए, ऐसी चीजों को और स्टर अप करना नहीं चाहिए। लेकिन इनका तो एक रोल है, आपको पता है, इनका मिलिट्री का स्पोक्समैन है ये, तो ऐसी बातें ये कर जाते हैं एंड ही गेट्स अवे विद इट। तो मेरा ये ख्याल है कि डिप्लोमेटिक साइड को भी आगे आना चाहिए, जैसे जी हाँ, जो पॉलिटिकल साइड है। ठीक है, अच्छा, अब जरा साथ साथ ये भी एक जो लोगों में, खासतौर पर जो PTI के लोग हैं, उनमें कंसर्न है कि ये जो सारी एपिसोड हुई है जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कन्विंसिंगली उनको मात दी है, जो कि हमें बड़ी खुशी है इसके ऊपर। लेकिन साथ ही साथ लोग ये समझते हैं कि इसकी वजह से और इसकी आड़ में जो PTI है उसको मजीद सख्ती का निशाना बनाया जाएगा, इमरान खान को मजीद जो है वो साइडलाइन किया जाएगा, पहले भी उनको किया जा चुका हुआ है। तो क्या ये असेसमेंट दुरुस्त है, और अगर है तो फिर इसके लिए PTI के लिए क्या ऑप्शंस हैं? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है ये, क्योंकि मैं तो कहता आया हूँ कई दफा आपसे कि ये रिलैक्सेशन PTI के लिए या इमरान खान के लिए बिल्कुल नहीं करने को तैयार। ये इनको थोड़ी सी शॉर्ट टर्म सक्सेस हुई है, डेफिनेटली हुई है, लेकिन उसकी आड़ में ये
اور ریپریشن کریں گے اس ملک کے اندر. یہ ڈیفینیٹلی ان کا یہی پلان ہے. اور ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ عمران خان نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لی ہے. ان کے جو 2 بیان میں نے دیکھے ہیں, ٹویٹس بھی دیکھے ہیں ریسنٹلی, تو انہوں نے تو کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, اور ان کی پوزیشن بڑی اسٹیٹ فاسٹ ہے. اور اس کی وجہ سے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے پھر یہ جو پی ٹی آئی ہے وہ تو یعنی عمران خان صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ سڑکوں پہ نکلیں, آپ تحریک چلائیں, اس کی تیاری کریں, سب کچھ کریں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جو ان کی لیڈرشپ ہے اسپیشلی, وہ تو اس قابل نہیں ہے, اور نہ ہی وہ شاید انٹینٹ رکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں کرنے کی. تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر تو عمران خان تو لگتا ہے کہ ایسے ہی انکارسریشن میں ہی رہیں گے. جی ہاں, لگتا ہے ایسے ہی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مجھے پرسنلی بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی پارٹی سے, عمران خان سے نہیں, کیونکہ عمران خان کو جیل میں ہے, اسی وجہ سے ان کو رکھا ہوا ہے جیل میں اکیلے کر کے. بیسکلی ان سے ایکسیس ان کی بند کر رکھی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ لیڈ نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کو. لیکن جو پی ٹی آئی اٹ سیلف ہے بڑی ڈس آرگنائزڈ ہے, اور وہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ نیشنل موومنٹ کوئی لانچ کر سکے ایٹ دس پوائنٹ. آگے پالیٹکس میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آپ سے, ایک ہفتہ بھی بڑا لمبا وقت ہوتا ہے, اینی تھنگ کین چینج, بٹ رائٹ ناؤ یہ پوزیشن ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی پوزیشن میں نہیں ہے ٹو ماؤنٹ اے میجر کیمپین ٹو ریلیز عمران خان. تو اس میں ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے, ابھی ہم نے سنا کہ جو لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی, اس میں انہوں نے گنڈا پور اور جو دوسری قیادت کے لوگ ہیں ان کو کافی سختی سے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ بھئی آپ یہ جو بار بار کمپرومائز کرنے کے لیے میرے پاس آ جاتے ہیں کہ جی لاسٹ ٹائم ہے اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو انہوں نے کافی ڈانٹ پلائی ہے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے, نو میٹر واٹ جو بھی آپ عمران خان کر لیں, وہ اب اس لیے تیار ہی نہیں لگتی کہ وہ باہر نکلیں اور عمران خان کے لیے کچھ کریں. جی ہاں, بالکل نہیں لگتی, اور ان کے مفاد ڈفرینٹ ہیں, ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں, اور وہ ایکچولی بڑی ان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ یہ جو مائنس عمران خان کا موومنٹ یہ چلا رکھا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, اور فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اس کو ہیلپ کر رہے ہیں with these activities, کیونکہ یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا پلان ہی کوئی نہیں ہے ایسا کہ اسٹیٹس کو چینج کیا جائے. اچھا جی, ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں انٹرنیشنل کیا ہمارے جو ریجن میں ہی رہتے ہوئے افغانستان کا جو ایشو ہے. چین نے افغانستان اور پاکستان کو بلا کے ایک قسم کی صلح کروائی ہے, اور یہ کیا, حالانکہ چائنا کی یہ پالیسی اس طرح کی ہوتی نہیں تھی, لیکن اب چائنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایکٹیولی ان چیزوں کو کر رہا ہے اور مینیج کر رہا ہے, کیونکہ یہ جو انڈیا اور پاکستان والا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد چائنا جو لگتا یوں ہے کہ وہ اپنی جو پالیسی ہوا کرتی تھی ان کی نان انٹرفیئرنس کی کائنڈ آف, تو وہ اب اس کو چینج کر کے اب وہ انگیجمنٹ کی پالیسی پہ آ گئے ہیں, اور اسٹریٹجک لیول پہ انہوں نے ڈیسیژنز لینے شروع کر دی, جسٹ لائک امریکہ. ڈو یو ایگری ود دس اسسمنٹ؟ ایبسولوٹلی. اور میں ریفریز کر دیتا ہوں کہ ان کی ہینڈز آف پالیسی رہتی تھی, بیک گراؤنڈ میں رہتے تھے, کوائٹلی بات کرتے تھے. ان کی اس جھڑپ کے بعد ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے, ان کی بڑی ہینڈز آن پالیسی ہو گئی ہے, اور 2 چیزیں ہوئی ہیں اس میں ایک ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ بڑی اسٹرینتھن ہوگی گوئنگ فارورڈ, اینڈ پارٹ آف دیٹ از کہ افغانستان کو فولڈ میں لیا جائے, پاکستان کی جو افغان پرابلم ہے اس کو بھی سالو کرنے کی کوشش کی جائے. تو they will play a very active role, اور I think this is a message to India also from China کہ پاکستان کی سوورنٹی جو ہے وہ نان نیگوشیبل ہے. یہ بڑی کلیئر میسج آ رہی ہے وہاں سے, پیکنگ سے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا کے لیے اچھا نہیں ہوا جو یہ لاسٹ 20 دن جو ہیں ان کی ڈپلومیسی فیل ہوئی ہے, ان کی ملٹری تو فیل ہوئی ہے, وہ تو ڈسکس ہو جائے گا, اور وہ تو اسٹیل میٹ ہے. لیکن the point being is کہ افغانستان کین پلے اے میجر رول, کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا اپنے ریسنٹ میٹنگ میں کہ وہ سی پیک کو ایکسٹینڈ کریں گے افغانستان تک, and they will open that Central Asian route. اور اس کی اس کا کیا مطلب ہے, سعد بھائی, اس کا تھوڑا سا سمجھائیں کہ اگر پاکستان کا سی پیک جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے ٹل افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا, اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی ریجن کے لیے, اور کیا ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں, اس کا ذرا ہمیں تھوڑا سا بالکل فائدے ہو سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان از اے ویری کی لنک. گوادر ہمارا پورٹ ہے جو کہ بیسکلی اسٹینڈ اسٹل کے اوپر ہے, کچھ ہوا ہی نہیں وہاں ریسنٹلی بنا کے, اور ایئرپورٹ بھی ایسا ہی بنا لیا. تو ہوپ فلی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی, تجارت بڑھے گی,
اور رشیا اوپن کر دے گا یورپ کو فار چائنیز گڈس ٹو فلو تھرو فرام گوادر آل دا وے تھرو سینٹرل ایشیا اینڈ سو آن. تو یہ بڑی ایک ایمبیشس پروگرام ہے چلنے کا. اب یہ کل تو نہیں ہوگا, دس ول ٹیک سم ٹائم اینڈ آل دا ریسٹ آف اٹ, بٹ یہ ایک اسٹریٹجی ایسی ہے کہ جیسے امریکہ چائنا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے تھرو ٹیرفس اینڈ تھنگس لائک دیٹ. چائنا از ٹرائنگ ٹو بریک آؤٹ آف دیٹ اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے نیو ایونیو آف ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اینڈ سو آن. تو یہ جو انڈیا امریکہ اور چائنا کی جو ٹسل ہے وہ بیک اینڈ فورتھ ہوتی رہے گی, اینڈ دس از پارٹ آف دیٹ ویری پلان. ہاں, اور لیکن اس میں ایک چیز ہے نا کہ چائنا کے ساتھ جو امریکہ کے جو تعلقات تھے اس میں مجھے لگتا ہے کہ یو ٹرن لیا ہے ٹرمپ نے, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے 145% وہ ٹیرفس کا سلسلہ کر دیا, اس کے بعد پھر اس کو یو ٹرن لیا 30% پہ آ گئے, چائنا نے بھی کم کر کے 10% پہ لے آئے. اور اب یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ٹرمپ ہیں انہوں نے میسج بھیجا ہے شی جن پنگ کو کہ بھئی آپ مجھے انویٹیشن بھیجیں فارمل, اور میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں چائنا کا. تو مجھے لگتا ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی ان کی جو کنفرنٹیشنسٹ پالیسی تھی اس پہ بھی شاید وہ غور کر رہے ہیں, اس کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں. میرے خیال میں وہ کنسیڈر کر رہے ہوں, لیکن جو یہاں لابی ہے امریکہ کے اندر وہ بھی بڑی ایک اسٹرانگ اینٹی چائنا لابی ہے یہاں بھی, اور وہ آہستہ سے دے ول ناٹ گو اوے. تو یہ میرا خیال ہے دیٹ امریکہ میں ریکگنیشن یہ ہے کہ ان کی جو میجر رائیول ہے دنیا کے اندر وہ چائنا ہے, ناٹ رشیا, چائنا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہے بات کرتے رہیں گے, انگیجمنٹ کرتے رہیں گے, لیکن دے ہیو سم میجر ایشوز بٹوین دم, کیونکہ تائیوان کا ایک میجر ایشو ہے بہت بڑا, وہ چائنا کے لیے بڑا سینٹرل ہے وہ ایشو, اور اس میں آئی ڈونٹ سی اینی چینج کمنگ فرام امریکہ اس پالیسی کے اندر ٹو سپورٹ تائیوان. تو میرا یہ خیال ہے کہ اچھی بات ہے, ہوگا یہ, اگر یہ پیکنگ جاتا ہے ٹرمپ تو ہوپ فلی بریک تھرو کچھ ہو سکتی ہے, لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو سے کسانہ صاحب, کیونکہ رائیولز تو ہیں, رائیولز تو ہیں نا, وہ تو خیر رہیں گے. لیکن کمنگ بیک ٹو انڈیا, انڈین اکانومی جو ہے سعد بھائی, وہ میں دیکھ رہا تھا ریزرو بینک آف انڈیا کی جو فگرز آئی ہیں اس میں انہوں نے کہا جی کہ 25 میں یعنی 2025 میں پچھلے سال کی نسبت ایف ڈی آئی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بائی 96%, میں تو حیران ہی ہو گیا ہوں کہ 96% اس میں کمی آئی ہے. اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو فلائٹ آف کیپٹل ہے یہ بہت بڑھ رہا ہے انڈیا سے. لوگ جو انڈین انویسٹرز ہیں وہ اتنے مایوس ہو گئے ہوئے ہیں, اور وہ یہاں سے اپنا جو کیپٹل ہے وہ لے کے باہر کے ممالک میں جا کے ریئل اسٹیٹ وغیرہ میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو دس از ناٹ اے گڈ نیوز فار مودی جی. اٹس ناٹ گڈ نیوز فار مودی جی, لیکن آپ کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ بھائی ٹینشن ایریا کے اندر, وار ایریا کے اندر انویسٹمنٹ بھاگتا ہے کہیں بھی ہوگا. تو یہ تو کلیئر ہوگا کہ بھائی جتنی ٹینشن یہ پاکستان کے ساتھ رکھیں گے اس کا افیکٹ ہوگا. بھائی یہ تو ایک تو فلائٹس, اوور فلائٹس کے چکر, اس میں بڑی کاسٹ آ رہی ہے انڈیا کے اندر, اور انکنوینئنس سب سے بڑی بات یہ ہے. لیکن انڈیا کے اندر جو ایشو ہے کہ ٹیرفس کا بھی بڑا میجر ایشو ہے, کیونکہ وہ ریزالو ابھی نہیں ہو امریکہ کے ساتھ, ان کا بات چیت چل رہی ہے اور ہو جائے گا. سیکورٹی کے بھی ایشوز ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس میں جو انویسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکورٹی کے بھی بڑے پرابلمز ہیں, جو خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو بڑی شکایات ہیں. جی ہاں, وہ بھی ہے بالکل. اور انویسٹمنٹ انوائرمنٹ کی ہم لوگ بات کرتے تھے, میں تو اس لائن میں تھا. تو انویسٹمنٹ انوائرمنٹ جو ہے ان دا لاسٹ 3 months اور سو انڈیا کے اندر کافی چینج ہوا ہے ٹورڈز دا نیگیٹو, اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو پھر یہ تو پھر مودی جی کو ڈبو دے گا یہ سارا کے سارا سینیریو جو ہے. ان کے بیانیوں کو کافی افیکٹ ہوا ہے, اور اس کا راہل گاندھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن بتاؤں گا کہ بیسکلی مودی جی ابھی بھی پرسنلی تو خیر بہت پاپولر ہیں انڈیا کے اندر, لیکن یہ جو انکنکلوسیو کانفلکٹ ہوا پاکستان سے کے ساتھ, اس سے ان کی پاپولیرٹی کو ڈیفینیٹلی ڈینٹ پڑا ہے, اور آگے چل کے دیکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ذرا بنگلہ دیش پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے ساتھ بھائی, کیونکہ بنگلہ دیش میں جو آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے تو کم از کم میری نظر میں تو ڈیڈ لائن دے دی ہے یونس صاحب کو, اور کہا جی کہ بائی January 1 آپ نے نئی گورنمنٹ کو یہاں پہ انسٹال کرنا ہے. تو باقی تو مہینے باقی رہ گئے ہیں 6, تو 6 مہینوں میں اب وہ الیکشن بھی کروائیں گے, کیسے کروائیں گے, آرمی کا پریشر بھی آ گیا ہے, اور اگر انہوں نے ڈیڈ لائن دے دیا تو اس کا مطلب ہے دے مین اٹ. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اینی پولیٹیکل ایمبیشنس, یہ بھی انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ہمارا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو الیکشنز کروانے چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ جو ان کے ایک ناہید اسلام صاحب جو آپ کو پتا ینگ لیڈر ہے, اس نے کہا جی کہ میری بات ہوئی ہے یونس صاحب سے, ہو سکتا ہے کہ وہ ریزائن کر دیں.
تو یہ تو بڑا کیوٹک قسم کی سچویشن بن جائے گی. ہو سکتا ہے کیوٹک ہو جائے, لیکن آئی تھنک دے ول مینیج اٹ. ایسینشلی یہ ہوا ہے کہ جنرل زمان انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے اپنی فورسز کو, جب ان کو نکالا تھا حسینہ کو, اور ان کے اوپر یہ بھی پریشر ہے کہ خالدہ ضیاء کی پارٹی BNP جو ہے وہ بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے الیکشنز. تو یہ تو اور الیکشنز تو ہونے چاہیے اور الیکشنز ہوں گے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ دے وانٹ ٹو اپسیٹ دی ایپل کارٹ. ابھی جو سچویشن یہ ہے کہ آرمی اور یونس اور یہ جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں بنگلہ دیش کے اندر آج کل, انہوں نے اوور تھرو کیا تھا بیسکلی اس کو مجھے کی بیٹی کو, تو ہاں جی حسینہ کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ دے ول مینیج دا سچویشن, لیکن کیوس کی طرف آئی ڈاؤٹ, لیکن انڈیا ول بی ویری ہیپی اگر وہاں کیوس ہو جائے. ہاں بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بالکل بالکل. تو آئی تھنک دے ول مینیج دا سچویشن, لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ پریشر تو رکھنا چاہیے نا کہ ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنا چاہیے, الیکشن ہونی چاہیے. تو ضروری, اور ویسے تو خیر یہ بات ان کی ٹھیک بھی ہے کہ الیکشن تو کروانے چاہیے نا, کیونکہ ان کو سال ہونے والا ہے, تو کافی دیر ہو گئی ان کو بیٹھے ہوئے وہاں پہ, تو یہ ان کو الیکشن کروانے چاہیے. اچھا جی, آخر میں صرف ایک آپ کے ساتھ میں ایک آرٹیکل شیئر کرتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ خبر جو آ رہی ہے, جرمن انڈین الائنس سپارکس میجر ایمونیشن پروڈکشن ان انڈیا, یہ جو آرٹیکل ہے یہ اس کا بیسیکلی اب جرمن انڈیا کا جو کنیکشن ہے وہ کیا ہے, اس میں ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. جی یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تو ہے, کیونکہ انڈیا خود کو ایز اے میجر ایکسپورٹر آف ایمونیشن اینڈ میجر ایکسپورٹر آف آرمز بنانا چاہتا ہے. اس میں بھی لکھا ہے کہ 5 بلین کی ان کی ٹارگیٹ ہے کہ 5 بلین ان سیکورٹی ایکسپورٹس, آرمز ایکسپورٹ. تو یہ جرمنی جو کمپنی ہے, اس کو میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا, تو بڑی میجر کمپنی ہے اور انویسٹمنٹ کافی ہے. تو یہ جوائنٹ وینچرز ہی کرتے ہیں زیادہ انڈینس, اینڈ دس لکس لائک کہ یہ از پارٹ آف دیٹ ایفرٹ ٹو انکریز their defense exports. ہندوستان کی ایکسپورٹس لگتا یوں ہے کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ ان کا بیان مرصوص ہوا ہے, اس نے ان کے کافی معاملات جو ہیں وہ سیریس کر دیے ہیں, اور لگتا یوں ہے کہ یہ کافی اب پریشان ہے کہ پاکستان جیسے چھوٹے سے ملک سے انہوں نے جس طریقے سے وہ سارا سلسلہ کیا ہے, اس سے کافی امبیرسنگ سچویشن ان کے لیے بن گئی بھی ہے. ایک اور خبر جاتے جاتے میں آپ کو خواتین حضرات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو برطانیہ میں جو پولیٹیکل اسائلم لینے والوں میں پاکستانی سب سے زیادہ ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں اس وقت جو اندرونی سچویشن ہے اس کی وجہ سے لوگ کتنے تنگ ہیں, باہر جا رہے ہیں اور پولیٹیکل اسائلم لے رہے ہیں. صاحب اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہہ لیں. نہیں بالکل, اور یہ چلتا رہے گا جب تک کہ پاکستان نارمل نہیں ہوتا, اور ابھی لگتا تو نہیں کہ پاکستان پولیٹیکلی نارمل ہوگا. پولیٹیکلی نارمل تو جب لوگ ہوں گے تو پھر لوگ پاکستان سے بھاگیں گے نہیں, لیکن ڈپریشن اتنا ہے پاکستان کے اندر کہ آپ بول بھی نہیں سکتے اگینسٹ دا ریجیم, اگینسٹ دا فارم 47 گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ, کہ لوگ ایزی تو نہیں ہے, ایک وے دیکھتے ہیں کہ خود کو بچائیں. تو یہی ہوگا جب تک کہ ریکنسیلیشن پاکستان میں نہیں ہوگی پولیٹیکل, تو یہ لوگ آج جاتے رہیں گے باہر. بالکل صحیح بات. اور اس وقت جو نیڈ آف دی آور ہے جس طرح آپ نے فرمایا وہ ہے ریکنسیلیشن اور لوگوں کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا, اور جو ایک ٹینشن ہے پورے ملک میں ایک ایسی فضا ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. اور وہ میرا خیال ہے جو ہمارے حکمران ہیں اسپیشلی دی اسٹیبلشمنٹ, ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اس پہ, اور دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے, اس کا تجزیہ کرتے رہیں گے. سعد بھائی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں, بس یہی ہے کہ لیٹس واچ دی سچویشن, اور یہ جو ڈیولپمنٹ افغانستان کی ہے یہ بڑی کی ہوگی, تو نیکسٹ پروگرام میں بھی اور فردر ان ڈیپتھ جائیں گے اس پہ بھی گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ, اینڈ سی یو سون. السلام علیکم.